میں حجلہ روسی میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا مجھے انتظار کرتے کرتے، مگر وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میں گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی تھی جو اب 3 بجا رہی تھیں۔ مسلسل 3 گھنٹے سے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، وہ کمرے میں نہیں آیا۔ میرے دل میں شادی کے حوالے سے ابھرنے والے خوبصورت جذبات تو انتظار کی سولی پر ہی چڑھ چکے تھے۔ میری کمر بیٹھ بیٹھ کر تختہ ہو چکی تھی، میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنا عروسی لباس بدلا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات کے 4 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے اپنے شوہر ظہیر پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ بھی بھلا کوئی یوں کرتا ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے سو گئی ہوں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور پھر کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا ظہیر مجھ سے معذرت کریں گے، مجھے جگانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ غم و غصے سے میرے آنسو بہنے لگے۔ آج کی رات میں اپنے شوہر سے ایسی بے رخی کی توقع ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی ظہیر کی طرف نہیں دیکھا۔ جب انہیں میری پرواہ نہیں تھی تو میں بھی کیوں ان کی فکر کرتی؟ شادی کی پہلی ہی رات میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے ڈھیروں شکوے آ چکے تھے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بازو پر ایک وزن سا محسوس کیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، میرے بازو پر ظہیر کا ہاتھ تھا۔ مجھے رات والی ناراضگی یاد آ گئی۔ میں نے غصے سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، لیکن میری اس حرکت نے برابر سوئے شخص کو ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگا کوئی جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ جب تک میں نے پلٹ کر دیکھا، ظہیر کمرے سے جا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا لاؤنج اس وقت خالی تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میرے سسرال میں ایک ساس اور شوہر کے علاوہ دوسرا کوئی نہ تھا، اور میں نے سنا تھا کہ میری ساس بہت بیمار رہتی ہیں، یہاں تک کہ رشتے کے لیے مجھے دیکھنے بھی میری ساس کی بہن آئی تھیں۔ اسی نے مجھے اپنے بھانجے ظہیر کے لیے پسند کیا تھا۔ میری ساس بستر مرگ سے لگ چکی تھیں۔ میری شادی پر بھی وہ بمشکل شریک ہوئی تھیں۔ مجھے کمرے تک میری ساس کی بہن نے ہی بٹھایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گی، مجھے بہت دیر ہو چکی ہے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھیں۔ اور رات کو ظہیر کسی اجنبی کی طرح سے میرے کمرے میں آئے تھے اور صبح اٹھ کر کمرے سے باہر بھی چلے گئے تھے۔ بہرحال میں نے ایک نظر گھر کا جائزہ لیا۔ لاؤنج کافی کشادہ تھا۔ 2 کمرے سامنے کی طرف بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک میری ساس کا تھا اور دوسرا شاید گیسٹ روم ہوگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کے کمرے میں دستک دی۔ کمرہ لاک نہیں تھا۔ میں نے کمرے کا نیب گھما کر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ظہیر تو بے خبر اپنی والدہ کے بیڈ پر لیٹے سو رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا۔ جیسے ہی پیچھے کو پلٹی تو کسی سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو ایک دبلی پتلی سی لڑکی نقاب پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ پہلی نظر اسے دیکھ کر میں گھبرا سی گئی تھی کہ وہ کون تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتی کہ وہ کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ ایک ملازمہ ہے جو کہ میری ساس کو سنبھالنے پر مامور ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم میری ساس کو رات میں سنبھالتی ہو تو رات کو سوتی بھی میری ساس کے ساتھ ہی ہوگی، پھر میرا شوہر یہاں کیوں سو رہا ہے؟ وہ میرے سوال پر کچھ نروس سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے بڑی عام سی نوعیت کا سوال کیا تھا، لیکن وہ بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی، میں بڑی بیگم صاحبہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں، آپ کے لیے بھی ناشتہ بنا دوں؟ صاحب جی تو ابھی نہیں اٹھیں گے، رات بھر بیگم صاحبہ کے کمرے میں ہی سوئے تھے، اس لیے دیر سے ہی اٹھیں گے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اگر ظہیر رات کو اپنی والدہ کے کمرے میں سوئے تھے تو میرے ساتھ رات کو کون تھا؟ یہ سوچ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ ظہیر رات بھر یہی سوئے تھے؟ وہ کہنے لگی، رات کو بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، انہیں سانس نہیں آ رہا تھا، اور جی دوائیاں کون سی کب بیگم صاحبہ کو دینی ہوتی ہیں وہ صاحب جی کو ہی پتا ہے، اس لیے رات کو وہی بیگم صاحبہ کے پاس تھے۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر بیگم صاحبہ کی طبیعت کچھ سنبھلی، تبھی وہ بھی سوئے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیٹ اٹھیں گے، آپ کو ناشتے کا پوچھ لوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگر رات بھر ظہیر اپنی والدہ کے کمرے میں تھے تو رات کو میرے پاس کون تھا؟ اس سوچ نے ہی میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں بے حد پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بے شک رات کو جو بھی میرے کمرے میں تھا اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، لیکن تھا کون؟ ظہیر کے علاوہ ایسی جرت کون کر سکتا ہے؟
کہ میرے کمرے میں یوں منہ اٹھائے آ جائے، لیکن فی الحال میں پریشان تھی، ہو سکتا ہے کہ ظہیر ہی ہوں، کاش کہ میں رخ بدل کر دیکھ لیتی۔ میں ابھی اسی بات کے تانے بانے بن رہی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ظہیر تھے۔ مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئے، کہنے لگے آئی ایم سوری، رات کو میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں کمرے میں نہیں آ سکا۔ دراصل وہ بہت بیمار رہتی ہیں، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہیں، لیکن میری شادی پر میرے ساتھ ہال میں چلی گئیں۔ رات سردی بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے انہیں ٹھنڈ لگ گئی، اس لیے گھر آتے ہی ان کی حالت بگڑ گئی اور میں اپنی والدہ کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ تمہیں یقیناً یہ بات بری نہیں لگی ہوگی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں تو ابھی تک اسی سوچ سے پریشان تھی کہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں کون تھا۔ میں نے ظہیر کی بات بھی غائب دماغی سے ہی سنی تھی۔ میں نے کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، لیکن اصل پریشانی مجھے کوئی اور لاحق تھی۔ کبھی میں یہ سوچتی کہ ظہیر سے رات کی بات کا ذکر کر دوں، لیکن کبھی یہ بھی خیال آتا کہ کہیں میرے کردار پر شک ہی نہ کریں۔ ظہیر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنانے لگے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنی والدہ سے بہت محبت ہے، میں کبھی بھی ان کی والدہ کی بات نہ ٹالوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کافی دیر تک بس اپنی والدہ کے بارے میں ہی بات کرتے رہے کہ کیسے ان کی والدہ نے جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس کے والد ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت اس کی والدہ نے ان کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، بڑی مشکل سے انہوں نے ان کی پرورش کی تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی والدہ کو سنبھالنے کے لیے ایک ملازمہ دن رات اسی گھر میں رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ظہیر اپنی والدہ کی خدمت خود بھی کرتے تھے اور مجھ سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بے شک میں ان کے کاموں میں تاخیر کر دوں، وہ مجھ سے شکایت نہیں کریں گے، بس ان کی والدہ کی خدمت میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کروں۔ میں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، وہ اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے، یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ہمراہ اپنی والدہ کے کمرے میں لے گئے، جہاں وہ نقاب پوش ملازمہ ان کی والدہ کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ساس کو سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں، کہنے لگیں کہ جیتی رہو، خوش رہو اور آباد رہو۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، مجھے ڈھیروں دعائیں دیں، کہنے لگیں کہ مجھے ظہیر کی شادی کا بہت ارمان تھا، لیکن میری بیماری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ میں تو تمہارے پاؤں بھی زمین پر نہ اتارنے دیتی، تمہارے سارے چاؤ پورے کرتی۔ وہ نم آنکھوں سے مجھے وضاحتیں دے رہی تھیں، پھر کہنے لگیں میں نے رات کو کئی بار ظہیر سے کہا تھا کہ میرے پاس ملازمہ ہے، تم اپنی دلہن کے پاس چلے جاؤ، وہ کیا سوچے گی، مگر یہ نہیں مانا، کہنے لگا میرے لیے آپ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ میری سانس واقعی ٹھیک نہ تھیں، ابھی بھی بات کر رہی تھیں تو ان کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میرے دل میں رات کو ظہیر کے لیے جتنے بھی شکوے شکایتیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھیں۔ اگر میرے دل میں کوئی بات مجھے بے چین کر رہی تھی تو وہ یہ تھی کہ رات کو میرے ساتھ کمرے میں کون تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا ذکر کس سے کروں۔ ظہیر کا رد عمل نہ جانے یہ بات سن کر کیسا ہوتا، کیونکہ وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں آئے تھے، اور شوہر ایسی باتیں کبھی بھی تحمل سے نہیں سنتے۔ نہ جانے ان کے دل و دماغ میں کوئی شک ہی نہ بیٹھ جاتا، اور میں کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی۔ لیکن پھر بھی بات تو سوچنے والی تھی، لیکن یہ راز بھی میرے لیے زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکا۔ اگلی رات ظہیر میرے پاس ہی تھے۔ آج ان کا رویہ پہلے سے بالکل برعکس تھا، وہ میری تعریفیں بھی کر رہے تھے اور محبت کا اظہار بھی، لیکن ابھی تک کمرے میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ ملازمہ بڑی پریشان سی کھڑی تھی، میرے شوہر سے کہنے لگی کہ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے شوہر کمرے سے باہر نکل گئے، میں بھی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میری ساس اس وقت کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی، ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، ان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا نہ جانے انہیں ابھی کیا ہو جائے۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میں بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ ظہیر نے فوراً سے آکسیجن ماسک اپنی والدہ کو لگا دیا، آکسیجن کا سلنڈر وہاں پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا۔ پھر ظہیر مختلف قسم کے انجیکشن اپنی والدہ کو لگانے لگے۔ آدھے 1 گھنٹے کے بعد میری ساس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی تو وہ سو گئیں۔ ظہیر مجھ سے کہنے لگے آج امی کے ساتھ تم سو جاؤ، مجھے تسلی رہے گی۔ میں یہ بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی کہ جب ملازمہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہے تو پھر میں یہاں کیوں سوؤں۔
لیکن میں ظہیر کے سامنے اختلاف نہیں کر پائی اور وہ رات بھی میری ساس کی نظر ہو گئی۔ لیکن یہ شاید ابتدا تھی، پھر تو جیسے سلسلہ سا چل نکلا تھا۔ جب بھی ظہیر میرے کمرے میں آتے کچھ دیر بعد ہی ساس کی طبیعت بگڑنے لگتی اور پھر یا تو ظہیر اپنی والدہ کے ساتھ سو جاتے یا پھر مجھے سونا پڑتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بعد میری ساس کی طبیعت بالکل بھی نہ بگڑتی، وہ سکون سے سوئی رہتی۔ میرے لیے یہ بات بھی قابل تفتیش سی تھی کہ ایک رات میں نے یہی کیا کہ اکیلی ظہیر کے ساتھ کمرے میں نہیں گئی بلکہ اپنی ساس کے ساتھ ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ وہ سو گئیں۔ آدھی رات بیت گئی لیکن ان کی طبیعت خراب نہ ہوئی۔ وہ ملازمہ بھی میری ساس کے کمرے میں ہی بستر بچھا کر سو گئی۔ میں پوری رات اپنی ساس کے کمرے میں ہی رہی تھی اور پوری رات امن رہا۔ میری ساس صبح بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہی رہیں۔ میں سوچنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن یہ بات میرے ذہن میں گردش کرنے لگی کہ جب بھی میں ظہیر کے ساتھ اپنے کمرے میں ہوتی ہوں تبھی میری ساس کی طبیعت بگڑتی ہے، ورنہ میری ساس ٹھیک رہتی ہیں۔ کیا میری ساس یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاروں، یا پھر وہ ملازمہ جو ہر وقت نقاب اوڑے رکھتی تھی؟ دن میں کون سا ظہیر گھر ہوتے تھے، ہم عورتیں ہی تو ہوتی تھیں، پھر وہ کیوں نقاب اوڑے رکھتی تھی؟ ایک بار تو میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ دن میں بھی نقاب کیوں پہنے رکھتی ہے، ہمارے گھر کون سا کوئی مرد ہوتا ہے؟ میری بات سن کر وہ گھبرا سی گئی، کہنے لگی نقاب میری مجبوری ہے۔ میرے ظالم شوہر نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا، میرا پورا چہرہ جل چکا ہے، کوئی بھی میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا تھا لیکن جتنا حصہ اس عورت کا نقاب سے باہر تھا وہ صاف شفاف تھا، بالکل بے داغ۔ بہرحال وہ عورت میری ساس کو سنبھالنے کے علاوہ میرے ساتھ کچن میں بھی کام کر دیتی تھی۔ وہیں اس نے مجھے باتوں باتوں میں یہ بات بھی بتا دی کہ شادی کی پہلی رات وہ رات کو آ کر میرے پاس لیٹ گئی تھی کیونکہ ساس کے کمرے میں میرا شوہر سو گیا تھا۔ یہ بات سن کر میں نے اس عورت سے کہا کہ اس نے بنا میری اجازت کے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ سے میں اب تک ایک ذہنی الجھن کا شکار رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں بس اس لیے آ گئی کہ آپ اکیلی ہوں گی۔ بہرحال میں نے اسے یہی کہا تھا کہ آئندہ وہ میری اجازت کے بنا میرے کمرے میں داخل نہ ہو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جس رات میں ساس کے ساتھ سوتی تو اس وقت ساس کی طبیعت ٹھیک رہتی، جس دن میں اپنے کمرے میں ہوتی تو اس دن آدھے گھنٹے کے بعد ہی ساس کی طبیعت بگڑنے لگتی۔ یا تو مسئلہ میری ساس میں تھا یا پھر اس نقاب پوش عورت میں، دونوں میں سے کوئی ایک تو ایسا چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس نہ جا سکوں۔ دن بھر وہ عورت میرے ساتھ ہوتی تھی، اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ اسے اس بات سے مسئلہ ہے کہ ظہیر اور میں کیوں ایک ساتھ ہیں۔ وہ تو اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ آپ اور ظہیر صاحب کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ مجھے تو خود یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت اسی وقت کیوں خراب ہوتی ہے جب آپ اور صاحب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کیسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی کہ بڑی بیگم صاحبہ کو کوئی خاص بڑی بیماری نہیں ہے، دن بھر وہ اچھی بھلی رہتی ہیں، ان کی ایسی حالت کبھی دن میں کیوں نہیں ہوتی، رات کو ہی کیوں ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر رات کو بھی ان کی طبیعت بگڑتی ہے تو جس رات آپ ان کے ساتھ سوتی ہیں اس رات وہ کیوں ٹھیک رہتی ہیں۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو بیگم بڑی صاحبہ کی طبیعت کبھی بھی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی اور رات میں بھی کبھی خراب نہیں ہوئی۔ بے شک صاحب جی سے پوچھ لینا۔ یہ سب باتیں تو میرے بھی ذہن کو الجھا رہی تھیں کہ ملازمہ کی بات کسی حد تک بالکل درست تھی۔ اسی رات کھانے کے بعد میں نے یہ بات بس یوں ہی باتوں میں پوچھ لی۔ میرے شوہر نے بھی یہی کہا کہ ان کی والدہ کی میری شادی سے پہلے کبھی طبیعت یوں نہیں بگڑی جیسے اب بگڑنے لگی ہے۔ میرا دل میری ساس کی طرف سے خراب ہونے لگا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں ایک بار بھی میکے نہیں گئی تھی، اس لیے میں نے ظہیر سے اجازت لی اور ایک دن کے لیے میکے چلی گئی۔ میری والدہ کی پڑوس میں ہی میری ایک دوست رہتی تھی، شادی سے پہلے میری اس سے پکی دوستی ہوئی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ میں میکے آئی ہوں تو مجھ سے ملنے آ گئی، مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں اس کے سامنے رو پڑی اور ساری بات بھی اس کے گوش گزار کر دی۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر جو بات اس نے مجھے بتائی میں سن کر حیران رہ گئی۔ حالانکہ میں 2 دن میکے رہنے کی اجازت لے کر آئی تھی، لیکن میں اپنی دوست کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے اسی رات واپس اپنے گھر چلی گئی۔ بھائی جب کام سے واپس آئے تو میں نے یہی ضد پکڑ لی کہ مجھے واپس جانا ہے۔ رات کا کھانا کھا کر جب تک میں واپس سسرال پہنچی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس وقت ظہیر ہی جاگ رہے تھے، ان کی والدہ اور وہ ملازمہ سو چکی تھیں۔
اس رات ہی مجھے میرے شوہر کی قربت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ ملازمہ اور میری ساس دونوں ہی میری آمد سے بے خبر تھیں۔ یہی بات مجھ سے میری دوست نے کہی تھی۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میری ظہیر سے شادی ہونے پر مسئلہ کسے ہے، کیونکہ بظاہر دونوں ہی میرے ساتھ ٹھیک تھیں۔ دن بھر میری ساس بھی مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ اب میں یہ کرنے لگی کہ رات کو ساس کے ساتھ سو جاتی، رات کے 2 بجے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن جب میں صبح اپنے کمرے سے باہر آتی وہ ملازمہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی۔ ایک دن اسی ملازمہ نے رات کو مجھے 1 کپ گرم دودھ پینے کے لیے دیا، کہنے لگی، آپ دن بھر کام کرتی رہتی ہیں، آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر مجھے وہ دودھ پلا دیتی۔ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ اب تو مجھے اپنی ملازمہ پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے وہ دودھ نہیں پیا بلکہ گرا دیا اور سونے کا ناٹک کر کے اپنے کمرے میں سو گئی۔ رات 2 بجے کمرے کی آہٹ پر میری آنکھ کھلی تو ظہیر کمرے سے باہر نکل رہے تھے، وہ بھی دبے پاؤں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، کچھ دیر بعد ہی میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا شوہر اپنی والدہ کے کمرے میں گیا تھا۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والا کمرہ ہی میری ساس کا تھا۔ کافی دیر تو میں اپنے کمرے کے دروازے سے ہی اپنی ساس کا بند دروازہ دیکھتی رہی، پھر سوچا کہ مجھے باہر نکل کر ساس کے کمرے میں کسی طرح جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی، میری ساس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جو منظر میں نے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرا شوہر اس نقاب پوش لڑکی کا ہاتھ تھامے باہر لے آیا اور پھر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کوئی آسمان تھا جو میرے سر پر آن گرا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کی باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں اور وہ سب باتیں سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی شوہر ہے جسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ وہ تو ان کی خدمت کی خاطر اپنی نیند، چین، سب کچھ برباد کرنے کو تیار تھا، لیکن جو باتیں وہ اس نقاب پوش لڑکی سے کر رہا تھا وہ یکسر مختلف تھیں۔ اگلے روز ہی میں نے ساری باتیں روتے ہوئے اپنی ساس کو بتا دیں۔ میری بات سن کر انہوں نے سب سے پہلے اس نقاب پوش کو گھر سے نکالا۔ جب رات کو میرا شوہر گھر لوٹا تو میری ساس نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی جائیداد سے ظہیر کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گی، کیونکہ وہ اس نقاب پوش لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنی والدہ کو سلو پوائزن کے انجیکشن دے رہا تھا، کیونکہ ساری جائیداد میری ساس کے نام تھی اور ظہیر اپنی مرضی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ لیکن جب میری ساس نے اس لڑکی سے ملاقات کی تو وہ لڑکی لالچی تھی۔ انہوں نے ظہیر کو بہت سمجھایا کہ وہ لڑکی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ تو میری ساس نے صاف کہہ دیا کہ اگر ظہیر نے اپنی مرضی سے شادی کی تو میری ساس اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گی۔ اس لیے ظہیر نے مجھ سے مجبوراً شادی کی تھی، لیکن وہ لڑکی ایک ملازمہ بن کر پہلے سے ہی اس گھر میں داخل ہو گئی۔ نقاب وہ اس لیے نہیں اتارتی تھی کہ کہیں میری ساس اسے پہچان نہ لیں، اور جب بھی ظہیر میرے پاس ہوتا تو اسے یہ ڈر ہوتا کہ کہیں میری محبت پا کر ظہیر اسے بھول نہ جائے۔ اس لیے وہ میری ساس کو ایک ایسی دوا کھلاتی کہ جس کے کھانے سے میری ساس کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ کچھ دیر تو وہ ٹھیک سے سو جاتی اور باقی ظہیر اس وقت اس لڑکی کے ساتھ اپنا وقت گزارتا۔ میں نے حقیقت جان کر ظہیر سے صاف کہہ دیا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر انہیں وہ لڑکی پسند تھی تو وہ دولت کو نہ دیکھتے اور اسی لڑکی سے شادی کرتے۔ میری زندگی کیوں برباد کی؟ میری ساس نے بھی ظہیر سے کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو میری ساس ساری جائیداد میرے نام لگا دیں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، سب کچھ میرے نام کر دیا۔ اب ظہیر میرے ساتھ بالکل ٹھیک سے رہتے ہیں اور میں اپنی ساس کی خدمت خود کرتی ہوں۔ وہ اب بہت بہتر ہو چکی ہیں اور ظہیر کو بھی اس لڑکی کا لالچ نظر آ چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی سب کچھ میرے نام لگا اس نے ظہیر کو چھوڑ دیا اور کسی اور امیر لڑکے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے لگی۔ ماں باپ ہمارے لیے ٹھیک ہی فیصلہ کرتے ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔